میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو، دلچسپ اور اسلامک نالج والے پروگرام میں، جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ کیا نام ہے اس پروگرام کا؟ میرا پیارا دین۔ جی ہاں، اس پروگرام کا نام میرا پیارا دین پروگرام میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس میں ہم بہت ہی اچھے انداز میں انفارمیشن سیکھتے ہیں اور اسلامک نالج سیکھتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمایا آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج کا سوال ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام کن بزرگ نے لکھا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کن بزرگ نے لکھا ہے؟ اچھا، بغداد بھائی کا بھی ہاتھ کھڑا ہوا ہے اور عثمان بھائی کا بھی ہاتھ کھڑا ہوا ہے۔ چلیں بغداد بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، وہ چھوٹے ہیں نا۔ جی، تھوڑی سی ہنٹ دے دیں۔ ہنٹ؟ آپ نے ہاتھ کیوں کھڑا کیا تھا؟ چلیں ہمارے عثمان بھائی تھوڑا سا ہنٹ دے دیں گے۔ جی عثمان بھائی۔ جو بریلی شریف میں رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سلام لکھا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کلام سے۔ تو بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ عثمان بھائی؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں حمزہ بھائی؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا عثمان بھائی، آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں عثمان بھائی کی جانب اور وہ کلام سنیں گے۔ جی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ 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 قربان دلوں جاں ہے، قربان دلوں جاں ہے۔ کیا شان تمہاری ہے، قربان دلوں جاں ہے۔ کیا
جس نے تمہیں دیکھا ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے فارغ ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے فارغ ہے۔ ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تمہارے ہی، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہے، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دلوں جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ، سب سے آخری نبی، نظریہ عطار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں کلام سنایا، اور اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ اچھا، اگر آپ کو حج کے روانگی کے حوالے سے کوئی کلام یاد ہو تو وہ اس کے 2-3 شعر سنا سکتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، اللہ 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 اللہ
مستی میں زندگی ہے کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا اللہ 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 آنکھ جاگتی ہے کعبہ دکھا دے مولا حسرت پکارتی ہے حسرت پکارتی ہے کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا اللہ 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 گئے صفا میں دوڑو مروہ کی چوٹیوں تک کو گئے صفا سے دوڑو مروہ کی چوٹیوں تک ایک آگ سی لگی ہے ایک آگ سی لگی ہے کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا اللہ 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 کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا آمین 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے عثمان بھائی جو بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے. کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے. مولا یہ دعائیں ہوں یہ التجائیں ہیں اور دل کے اندر ایک تڑپ ہو آرزو ہو کہ ہم نے بھی کعبہ دیکھنا ہے ہم نے بھی مدینہ دیکھنا ہے مکہ دیکھنا ہے تو انشاءاللہ یہ جو دل کی عرض ہوتی ہے نا جو دل کی تڑپ ہوتی ہے یہ بڑی مقبول ہوا کرتی ہے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم بھی کعبہ دیکھیں گے مکہ دیکھیں گے اور پیارا پیارا مدینہ دیکھیں گے. اچھی چیزیں دیکھیں گے اچھی چیزیں دیکھنے کی آرزو ہوگی تو انشاءاللہ وہ آرزو پوری بھی ہوگی. تو کعبہ بھی دیکھنا ہے مدینہ بھی دیکھنا ہے اور کڈز مدنی چینل ہاں کیونکہ کڈز مدنی چینل یہ دل کے اندر ایک جستجو ایک آرزو پیدا کرتا ہے کہ ہم نے کعبہ دیکھنا ہے مدینہ دیکھنا ہے. تو شروع ہو چکا ہے پیارا پیارا سا پروگرام پیارا دین. اور اس میں ہمارے حمزہ سلمان بھائی نے کیا کیا بتا دیا ہے کیا بتا دیا جی پوچھ لیا ہے آج کا سوال پوچھ لیا ہے کیا پوچھا ہے سوال یہ ہے کہ جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ سلام کون سے مطلب کس نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے بھائی اعلیٰ حضرت. واہ بھائی واہ جواب بھی بتا دیا ماشاءاللہ. اور اب انشاءاللہ چلیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بھی. اس سے پہلے یہاں ہمیں دو نئے چہرے دکھ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے. خیریت سے ہیں آپ مائک میں بتا دیں نا. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کیا نام ہے آپ کا عبدالحسیب. ادھر دیکھ کے بات کر لیں ہم سے کر رہے ہیں نا بات ماشاءاللہ کیمرہ آپ کو لے ہی لے گا. جی عبدالحسیب بھائی تھوڑا سا اور مسکرا دیں. چلیں جی ماشاءاللہ. کہاں سے تشریف لائے ہیں میں باٹوا کمپلیکس سے. باٹوا کمپلیکس سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. اور عبدالحسیب بھائی کے برابر میں کون ہیں عبدالمجیب. اور ابو کا نام کیا ہے محمد ریاض. محمد ریاض ماشاءاللہ. اور آپ ان کے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں جی. واہ بھائی واہ. چلے بھائی عبدالمجیب اور عبدالحسیب بھائی آئے ہوئے ہیں باٹوا کمپلیکس سے ماشاءاللہ. اللہ پاک انہیں بھی آباد و شاد رکھے. تو اب چلیں بھائی حمزہ بھائی کہاں چلیں اب حدیث کی طرف. تو آرام سے جلدی سے بتا دے اتنا سوچ رہے ہیں تو روز ہی ہم سیگمنٹ کر رہے ہوتے. جی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کس کو پتا ہے کون بتائے گا جی واہ بھائی واہ. عبدالحسیب بھائی بھی بتائیں گے. آپ کیسے بتائیں گے آپ تو فرسٹ ٹائم آئے ہمارے پروگرام میں. مائک اس کریے. میں ہم ایک حدیث یاد کرتے ہیں. اچھا تو کیسے پتا چلا آپ کو ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں گھر میں. اچھا ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے. بعض ہوتے ہیں جب وہ خود آتے ہیں نا جب ہی دیکھتے ہیں. ہم آئے تھے اس لیے جا کے بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ریپیٹ کب آئے گا تو وہ دیکھتے ہیں. ویسے پروگرام نہیں دیکھتے لیکن ماشاءاللہ ہمارے عبدالحسیب بھائی دیکھتے ہیں اور عبدالمجیب بھائی بھی دیکھتے ہیں.
جی چلیں بھائی، تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں کیا ہونے والا ہے. اس سیگمنٹ میں یہ ہونے والا ہے ایک حدیث کو ہم یاد کرتے ہیں. تو یہاں بھی یاد کریں، گھروں پر بھی بیٹھ کر یاد کریں توجہ کے ساتھ. اور آپ کو بھی اس حدیث ہم دکھائیں گے تو اس کو آپ نے اچھا لکھ کر ہمیں بھیجنا بھی ہے. اس کی تصویر کھینچیں، واٹس ایپ کر دیں، خود کر دیں، امی سے کروا دیں، ابو سے کروا دیں. انشاءاللہ اس کو ہم شامل بھی کریں گے. بیسٹ پکچر آف دا ڈے بھی ہوگی. آئیے آج کی کون سی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفیقی یعنی فی الجنت عثمان. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں میرے ساتھی عثمان ہیں. جی عثمان غنی، ہر صحابی نبی. کیا بات ہے صحابہ اکرام کی. یہاں خاص فضیلت بیان ہو رہی ہے مسلمانوں کے کون سے نمبر کے خلیفہ؟ چوتھے، تیسرے. پہلے کون ہیں؟ صدیق اکبر، دوسرے؟ فاروق اعظم، تیسرے؟ غنی، اور ہمارے عفان بھائی نہیں بول رہے کچھ بھی. چوتھے خلیفہ مولا علی. جی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. مسلمانوں کے یہ 4 خلفائے راشدین، اس میں سے تیسرے نمبر کے جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی. اور ان کی فضیلت کیا بیان ہو رہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنت میں میرے ساتھی ہیں، جنت میں میرے ساتھی ہیں. کیا بات ہے. لہٰذا ہمیں ہر صحابی سے پیار ہے اور عثمان غنی سے بھی پیار ہے. اور یہ حدیث پاک اب ہم نے یاد کرنی ہے. چلیں آئے حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ میں سے سب سے پہلے کون یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، وہ تو ہوتی ہے پکچر آف دا ڈے. اور حمزہ بھائی اس کو کیا کہیں گے؟ ذہین بچہ آف دا ڈے. انگلش بولتے نا ہمارے حمزہ بھائی اچھی سی، یہی ہوگا. چلے بھائی یہی بنا لیتے. دیکھتے ہیں آج کون بنتے ذہین بچے. ذہین بچہ آف دا ڈے دیکھتے ہیں کون. صحیح ہے. تو ذہین بھی تو انگلش میں کریں نا، یہ ذہین اردو میں کیوں چل رہا ہے؟ انٹیلیجنٹ. جی ہاں، تو پھر بچہ بھی انگلش میں کریں. انٹیلیجنٹ چائلڈ آف دا ڈے، یہ پوری ہو گئی انگلش. چلے بھائی دیکھتے ہیں آج کے کون انٹیلیجنٹ جو ہے وہ بچے ہیں. یاد ہو گئی جی. رفیقی یعنی فی الجنت عثمان. سبحان اللہ. ابھی تو مجھے بھی پوری یاد نہیں ہوئی تھی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی بغداد بھائی سنائیں گے؟ مجھے تو لگ رہا ہے یہی ہے انٹیلیجنٹ کڈ آف دا ڈے. اچھا یہ تو فیصلہ کر لیا ہمارے حمزہ بھائی نے. جی نہیں ہوئی. چلے جی ترجمہ بھی یاد ہو گیا. ترجمہ بھی سنا ہے. جنت میں میرے ساتھی عثمان ہیں. جی جنت میں میرے ساتھی سبحان اللہ. چلے اب یاد کرائیں. دیکھتے ہی رفیقی یعنی فی الجنت عثمان. رفیقی یعنی فی الجنت عثمان. اچھا یہ ماشاء اللہ یاد کرا رہے ہیں، بڑی بات ہے. اتنا کانفیڈنس سے کرانا آسانی ہے. اس میں جنتی میں کھینچیں گے نہیں، تا کے نیچے زیر ہے نا. اور حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے مارو. سو کھینچیں گے نہیں بھی. اسی طرح عثمان اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. تو تھوڑا تھوڑا کرا دیں ورنہ یاد نہیں ہوگا. جیسے رفیقی یعنی کتنا یاد کرائیں؟ رفیقی یعنی 3 دفعہ پڑھائیں. فی الجنت نہیں اسی کو 3 دفعہ پڑھائیں. رفیقی یعنی رفیقی یعنی رفیقی یعنی رفیقی یعنی رفیقی یعنی رفیقی یعنی رفیقی یعنی. چلے بھائی چھوٹے بھائی سے سنتے ہیں. یاد ہوئی؟ سنائے بھائی. رفیقی یعنی ماشاء اللہ. جی رفیقی یعنی فی الجنت عثمان. فی الجنتی عثمان. ہاں بغداد بھائی نے کہا میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں. چلے آپ نے پوری سنا دی. چلے آگے میں کرتا ہوں. فی الجنتی عثمان. فی الجنت عثمان. فی الجنتی عثمان. فی الجنت عثمان. فی الجنتی عثمان. فی الجنت عثمان. جی عبد المجیب بھائی نا. ہاں سنائیں پوری. رفیقی یعنی فی الجنت صحیح ہے. سبحان اللہ. تھوڑے سے چھوٹے ہیں نا آپ سے تو تھوڑا سا پیچھے آئیں گے لیکن ماشاءاللہ یاد ہو رہا ہے. جی عفان بھائی صحیح ہے زبردست. فل جنتی آگے نام ان کا
عثمان. عثمان جی بغداد بھائی. رفیقی یعنی فی الجنت عثمان جنت میں میرے ساتھ عثمان ساتھی عثمان ہوں گے. عثمان ہیں. عثمان ہیں. ہاں ماشاء اللہ. چلے بھائی دوبارہ سے پوری اور ترجمہ بھی. عبد المجیب بھائی آپ. رفیقی یعنی فی الجنت عثمان. ماشاء اللہ. ترجمہ بھی. جنت میں میرے ساتھی عثمان میرے ساتھ ہوں گے. چلے ٹھیک ہے. جنت میں میرے ساتھی عثمان ہیں. 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 ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی. جی سبحان اللہ. اور نعرے کون لگائے گا آگے سے؟ بغداد بھائی. جی پھر عفان بھائی. ہاں اس سے آگے سے. فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن حسین بھی جنتی جنتی. امیر معاویہ بھی جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے. معاویہ بھی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی جنتی. ہر صحابی جنتی جنتی. جی تو آپ نے یہ نعرے بھی لگانے ہیں اور اس حدیث پاک کو بھی سنانا ہے. ٹھیک ہے بھائی. یہاں یاد ہو گئی حمزہ بھائی؟ جی ہو گئی. ٹیسٹ لے لیں پھر کچھ تھوڑا سا آپ. جس کو یاد ہوا اس کو وہ ہاتھ اٹھائے. جس کو یاد ہوا وہ ہاتھ, اور جس کو نہیں ہوا وہ ہاتھ نیچے کر لیں. جی اب یہ تو بیچ میں کر لیا فان بھائی نے, تھوڑا ناک تک اٹھا رہے, یعنی آدھا یاد ہوا آدھا نہیں ہوا, ایسا ہے کیا؟ ترجمہ تو یاد ہو گیا نا. ترجمہ سنائیں. جنت میں میرے ساتھی جی آگے. جنت میں میرے ساتھی عثمان ہیں. مان ہے. جنت میں میرے ساتھی مان ہے. جنت میں میرے ساتھی. مان ہے. جی ماشاء اللہ. اور اب حمزہ بھائی کیا کرنے والے ہیں ہم؟ اب ہم تصویروں کی جانب بڑھیں گے. لے جائیں تصویروں کی جانب. ماشاء اللہ. حدیث شریف فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلم اسلام قبول کر لو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ لکھ کر بھیجا ہے ہمیں سیدہ منیبہ عطاریہ حیدرآباد سے. زبردست. بہت اچھا انداز سے ڈیزائننگ کی ہے ماشاء اللہ. سنبھال کے بھی رکھنا ہے ابھی سے آپ نے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نیکسٹ. جی بادل تو دکھ رہے ہیں بڑے بڑے اور برس بھی رہے ہیں, اور دعا کریں یہ ہمارے باب المدینہ کراچی میں بھی برسیں. آج کل بادل تو آ رہے ہیں اور جگہ تو کافی جگہ برسے بھی ہیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک آپ نے نہیں لکھا, لکھنا چاہیے تھا بھائی اسامہ بھائی. البر حسن الخلق. نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. اور یہ کیا ہے؟ بورڈ بنایا ہے. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث پاک بھی درود پاک بھی آپ نے لکھنا تھا. جی اور حدیث پاک کیا آپ نے لکھ کر بھیجی ہے؟ السکوت خیر من املاء الشر. بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے. مدنی چینل کی کیا بات ہے, اور آپ کی بھی کیا بات ہے. محمد عمار شہزاد اتاری اسلام آباد سے. ماشاء اللہ بھائی یہ ابھی چھٹیوں میں لکھ کر بھیج رہے ہیں, چھٹیوں کے علاوہ بھی لکھ کر بھیجا کریں. جی اور اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا حمزہ سلمان بھائی کا. کون سا سیگمنٹ لائے ہیں آج؟ نہیں اس سے پہلے پکچر آف دا ڈے شامل کر لیتے ہیں. اچھا پکچر آف دا ڈے. ہاں بھائی یہ اچھی بات بتائی بھائی. پکچر آف دا ڈے دکھا دیں بھائی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسی کی ہمارے عثمان بھائی نے بھی تعریف کی تھی. حدیث پاک بہت اچھے واضح نظر آ رہی ہے. سیدہ منیبہ عطاریہ نے آج جو حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے یہ پکچر آف دا ڈے ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سب کہہ دیں ماشاء اللہ. اب بتائیں حمزہ بھائی کون سا سیگمنٹ لائیں آج؟ اب میں اسلام اور سائنس سیگمنٹ. اسلام اور سائنس, یعنی اسلام نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں اس کے فوائد سائنس کیسے بتا رہی ہے. زبردست سیگمنٹ ہے نا, ہے؟ چلیں اب دیکھتے ہیں آج حمزہ بھائی اچھے سے سنائیں گے ہمیں, نہیں سنائیں گے؟ سنائیں گے اچھے سے, کوشش کروں گا. اچھا والا. چلیں دیکھتے ہیں. جی چلتے ہیں سیگمنٹ اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈز
مدنی چینل کے ناظرین، اسلام اور سائنس سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں میں آپ لوگوں کو کھانا کھانے کے حوالے سے کچھ انفارمیشن بتاؤں گا۔ پیارے بچوں، حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ کون ہے؟ کون فرماتے ہیں؟ رک جائیں آپ یہاں ذرا آرام سے چلتے، صحیح ہے جی؟ حج نہیں، حجت الاسلام، یہ ان کا لقب ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے کیا نام لیا ہے؟ بھائی آج کے ذہین بچے جو ہیں کون ہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا ہم نے۔ حمزہ بھائی ہمارے وہ ہیں نا، عبد الحسیب بھائی، حدیث پاک ماشاءاللہ انہوں نے سنائی بھی بلکہ یاد بھی کرائی۔ مائک میں آواز نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے جی؟ چلے آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو شخص کھانا شروع کرنے سے پہلے بھوکا ہو اور کھانا کھاتے ہوئے ابھی اس کی بھوک باقی ہو اور وہ کھانے سے اپنا ہاتھ روک لے تو کبھی بھی وہ ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ! کیا بتایا بھائی انہوں نے؟ عبد المجیب بھائی کیا بتایا؟ تو رہا ہے نا؟ نہیں پتا؟ عبد المجیب ہی نام ہے نا؟ ہاں نام تو صحیح۔ تو جی کیا بتایا بغداد بھائی؟ کھانا جب ہم کھانا کھائیں بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی بھوک نہ مٹی اور کھانا کھا رہے ہوں اور اگر اپنا ہاتھ روک لیں تو کبھی بھی ڈاکٹر کے محتاج نہیں۔ ہاں ایک بات یہ کہ بھوک لگی ہو جب کھانا کھائیں، بعض ہوتے بھوک نہیں لگی ہوتی، ایسے ہی چٹخارے لے رہے ہوتے، اتنی بھوک ہے نہیں، بس یہ کھا لیں، آ گیا سامنے اب یہ بریانی آ گئی، یہ تو نکل جائے گی، ابھی بھوک کے انتظار میں اگر بیٹھے رہے تو پھر یہ مرغی چلی جائے گی کہیں، تو پھر وہ گیا کھانا شروع، تو بھوک ہے نہیں تب بھی کھا رہے ہیں، اور پھر اتنا کھا رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر بھوک لگنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس، پھر لگیں گے ٹیکے، پھر گولیاں کھانی پڑیں گی۔ اور امام غزالی نے کیا فرمایا کہ بھوک لگی ہو اچھے طریقے سے جب کھائیں، اور ابھی بھوک پوری ختم نہیں ہوئی، ہاتھ روک لیا۔ کام مشکل ہے، پڑھ کے ہمارے حمزہ بھائی نے سنا دیا آرام سے، لیکن کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر کریں تو کیا ہوگا؟ پھر کبھی بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زبردست، چلیں بھائی آگے بتائیں، آگے کیا بتا رہے ہیں؟ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے سستی ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر کے کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ سستی، اور عبادت میں بھی دل نہیں لگتا، اس لیے بھوک سے کم کھانا چاہیے۔ اور جدید سائنسی ریسرچ کے مطابق کم کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے کم کھانے سے؟ برا نہیں ہوتا، جلدی، ہم فضیلت سنا رہے ہیں نا کم کھانے کی۔ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، ہاں تو اولڈ نہیں ہوتا۔ کم کھانے سے جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ابھی تو آپ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو دیر سے بوڑھا ہونا ہے نا، جلدی ہونا ہے، دیر سے ہونا ہے، تو اس کا ایک فارمولا بتا دیا، کم کھائیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ دیر سے بوڑھے ہوں گے۔ لیکن بچے تھوڑا جو ہے نا حساب کتاب دیکھ لیں، اب امی کہہ رہی ہے کھاؤ، کم کھاؤں، تو پتہ چل رہا ہے امی سے پٹائی لگ گئی اس میں، تو اس میں دیکھ لے، اچھا زیادہ کھانا یا پیٹ بھر کر کھانا نارمل انداز سے، بہت زیادہ نہیں، تو وہ کھانا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اچھی بات یہ کہ تھوڑا کم کھایا جائے، تو اگر امی کہہ رہی ہیں ابو کہہ رہے ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ کھا لیں، یہ نہیں کہ پٹائی کھا لیں اس کی جگہ کہ بھائی ہم نے نہیں کھانا۔ جی بلکہ لمبے عرصے تک جوان رہتا ہے۔ اچھا ظاہر ہے جلدی بوڑھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جوانی ہے نا، اس بیچ میں اور تو کوئی چیز نہیں ہے۔ منہ کے چھالوں اور تقریباً 80% بیماریوں کا علاج کم کھانے میں ہے۔ سبحان اللہ، منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں نا، چھالے کیا ہوتے ہیں عرفان بھائی؟ کیا ہوتے، کیا ان کو بتانے تھے، کیا ہوتے ہیں؟ دانے، ہاں منہ میں دانے ہو جاتے ہیں نا، وہ اتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور 80% بیماریوں کا علاج کس میں؟ کم کھانے میں، کیونکہ یہ کھایا، یہ پیٹ کی گرمی سے ہی ہوتے ہیں، وہ پیٹ جب احتجاج کرتا ہے نا، گرم چیزیں کھا کے عجیب سی جب ملغوبہ بن جاتا ہے اندر، تو پھر منہ میں کیا آ جاتے؟ ہاں دانے نکل آتے ہیں، تو پھر اس لیے کم کھائیں اور مزے کریں۔ جی کم کھانے سے پیاس بھی کم لگتی ہے، جی کم کھانے سے پیاس بھی کم لگے، پانی پینے سے نیند بھی کم ہو جاتی ہے، اور کم پانی پئیں گے نیند کم ہو گئی، گزارا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور انسان فریش رہتا ہے۔ سبحان اللہ، انسان کیا رہتا ہے؟ فریش۔ یہ لوگ سمجھ بہت زیادہ کھایا تھا فریش رہیں گے، حالانکہ کم کھانے سے فریش رہے گا، کیونکہ زیادہ کھا لیا تو پھر تو بولے گا بستر لگا، ہم جا رہے ہیں۔
ہے نا حضرات، نیند زیادہ آتی ہے، زیادہ پانی پیتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ پیاری پیاری باتیں ہمارے حمزہ سلمان بھائی نے بتائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب کون سا سیگمنٹ ہے عبد المجید بھائی؟ آپ نے بتانا ہے. ایک منٹ، آپ کا نام ہے، نام بدل لیا جی. آپ نہیں دیکھتے ہمارا پروگرام؟ بڑے بھائی لگتا دیکھتے ہیں. ان کو بتا دیں کون سا سیگمنٹ ہے. اور آپ بھی بھول گئے. اسلامک میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اسلامک ہسٹری. میں آپ کو جلدی آج کی اسلامک ہسٹری سناتا ہوں. آج کی اسلامک ہسٹری میں اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سارے صحابہ پر غم کی کیفیت تھی. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا تو کیا ہو گیا؟ صحابہ بہت غمگین ہو گئے. سب صحابہ کرام پریشان تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سب کو ہمت دی اور سب کو اس پریشانی کے وقت میں صبر کرنے کا حکم دیا کہ ظاہر ہے پیارے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو غم تو بہت زیادہ ہوگا. آج اس سے آگے ہم سنتے ہیں کہ اس واقعے پر سب سے زیادہ غم حضرت ابوبکر صدیق ہی کو تھا. خود بھی بہت زیادہ غمزدہ تھے کہ پیارے نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اب پیارے آقا علیہ السلام قبر شریف کے اندر تشریف لے کر جا رہے ہیں. اب اس طرح ظاہری طور پر دیکھ بھی نہیں سکوں گا میں. تو بہت زیادہ غم تھا کیونکہ آپ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے. ہجرت کا بھی سفر ساتھ ہی کیا تھا. غار ثور میں بھی ساتھ تھے اور مدینہ شریف بھی ایک ساتھ ہی پہنچے تھے. جہاں پیارے نبی علیہ السلام ہوتے تھے وہاں حضرت صدیق اکبر ہوتے تھے. ساتھ ہوتے تھے تو کتنی پکی دوستی تھی. تو غم بھی اتنا ہی ہوگا. لیکن آپ دوسروں کو سہارا دے رہے تھے، دوسروں کو حوصلہ دے رہے تھے. کیا بات ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان تکالیف اور آزمائشوں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت سے کام لیا. سب صحابہ کرام کو سہارا دیا. اور پیارے بچوں، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر سب نے بیعت کی. سب نے کیا کی؟ بیعت. ہم سنتے نا پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت خلیفہ مطلب پیارے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ قبر شریف کے اندر تشریف لے کر گئے. تو اب کون حاکم ہے، کون حکمران ہے، کس کی سب آرڈر فالو کریں گے؟ وہ کون بن گئے؟ وہ یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حاکم بن گئے. سب نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی نا. ٹھیک ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے. خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت پیارا خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی اسپیچ کی، تقریر کی نا. چند باتیں آپ کو اس خطبے سے بتاتے ہیں. ان میں ایک پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا اگر میں بہتر کام کروں تو میری مدد کرو، اگر میں بہتر کام کروں تو میری مدد کرو، اگر کہیں غلطی کروں تو میری اصلاح کرو، اگر کہیں غلطی کروں تو کیا بات ہے، یعنی مجھے صحیح کر دو. اور اتنے بڑی عظیم شخصیت ہیں اور لوگوں کو عام کہہ رہے ہیں. آپ کی حالانکہ شان کتنی بلند ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب تک میں اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانتا رہوں تو میرا حکم مانتے رہنا، اور جب میں نافرمانی کرنے لگوں تو میرا حکم، میری بات نہ ماننا. اللہ اکبر. آپ کہاں اللہ رسول کی خلاف ورزی کریں گے؟ آپ تو بات مانیں گے ہی مانیں گے، لیکن پھر بھی آپ کا انداز کیا ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب ملا، آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، مگر آپ نے اللہ پاک اور نبی پاک کے حکم کو نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی ساری زندگی اللہ پاک اور نبی پاک کے حکم کے مطابق اور آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزار دی. اللہ پاک ہم بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، لیکن آپ نے کڈز مدری چینل دیکھتے رہنا ہے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا